على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وقال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وقال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد الحديث متفق عليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض وعن أبي هريرة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم ليقولن له ألم أوتك مالا فليقولن بلى ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا فليقولن بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خالق اور مالک ہے اور وہی ہمارا معبود ہے وہی ہمارا رازق ہے جس نے دنیا بنائی تاکہ ہم اس میں عمل کریں آخرت رکھی تاکہ اس میں ہمیں بدلہ ملے جنت بنائی تاکہ جنت گھر بن جائے ان لوگوں کا جنہوں نے اس کی بات مانی دوزخ بنائی تاکہ سزا ملے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کی بات نہیں مانی سبحان اللہ ما عظم شانہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا جنہوں نے حدیثوں میں قیامت کی باتوں کو بیان کیا اخروی زندگی کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمیں بیان کی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله. حمد و صلات کے بعد آج 21 آج 21 جمادی الاخرہ 1442 ہجری مطابق 3 فروری 2021 عیسوی آپ کی خدمت میں مختلف وسائل پر یہ سلسلہ جاری ہے جس کا موضوع جیسا کہ آپ جانتے ہیں کافی ہفتوں سے آپ سن رہے ہیں، موت سے جنت تک کا سفر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایمان و عمل صالح کی زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح پر ہماری موت دے دے اور قبر کے مراحل ہمارے لیے آسان کر دے اور جنت کا سفر ہمارے لیے آسان کر دے اور جنت میں ہمیں بلا حساب و عذاب داخل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے اس درس میں دیکھیے وقت کی قلت رہتی ہے اور باتیں بڑی اہم رہتی ہیں، تو مناسب ہے کہ ہم تھوڑا سا جلدی کریں۔ جلدی سے مراد یہ ہے کہ آپ پوری توجہ سے ایک ایک بات کو سنیں تاکہ جو ہے انشاءاللہ مضمون پورا ہو سکے اپنے وقت پر انشاءاللہ۔ قیامت کے دن میدان حشر ہوگا، میدان حشر پر تک ہم پہنچ گئے، مطلب دروس میں اللہ تعالیٰ اس دن تو حقیقت میں بھی جانے والے ہیں ہم اس میدان میں حساب دینے کے لیے اور اپنے بدلے پانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تمام مراحل ہمارے لیے آسان فرما دیں۔ ہم نے بتایا پچھلے دروس میں کہ کس طریقے سے حشر ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، قرآن کی آیتوں میں، نبی علیہ السلام کی حدیث میں اس کی خبر ہے، اور ہم نے یہ بھی بتا دیا تھا، واضح کیا تھا کہ وہ جو حشر ہے وہ بلاد شام میں نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دنیا کا حشر ہے جو قیامت کی نشانیوں میں ہم نے اس کو بتا دیا۔ یہ قیامت کے دن کا جو حشر ہے یہ دوسرا حشر ہوگا۔ اس حشر یعنی جمع کرنا، جو جمع ہوں گے لوگ، جہاں اللہ تعالیٰ آئے گا اور جہنم کو لایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، فیصلے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اہل موقف وغیرہ شفاعت ہوگی نبی علیہ السلام کی تاکہ فیصلے ہوں اور اللہ کے عرش کے تلے لوگوں کو۔ بہرحال یہ تمام باتیں، ارض محشر جو ہے وہ دوسرا ارض ہوگا، یعنی زمین جو ہے حشر کی وہ دوسری زمین ہوگی، یہ وہ زمین نہیں ہوگی، اور اس سلسلے میں ہم نے آیتیں بتا دیں اور حدیثوں سے بھی ہم نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مختلف جو آیتیں شاید آیتیں میں نے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا دن ہوگا جس میں اللہ اولین اور آخرین کو جمع کرے گا، جو پہلے مر چکے ہیں یعنی جو پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی، اور جو بعد میں مرنے والے ہیں ان کو، قیامت تک کے سارے لوگوں کو ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے اور سب کو ان کا ٹھکانہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں اس بات کو بیان کیا، جیسے کہ سورہ نساء کی ایک آیت اللہ نے فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، البتہ اللہ تم سب کو اللہ ضرور جمع کرے گا ایک ایسے دن، قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تمام لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے۔ سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، یہ لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے اور یہ گواہی کا دن ہے۔ اللہ نے فرمایا قل، سورہ واقعہ کی آیت، قل کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، یقیناً جو پہلے آ چکے ہیں، پہلے گزر چکے ہیں دنیا میں، پہلے آ چکے ہیں، والآخرین اور جو بعد میں آ چکے ہیں، لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، ایک مقرر معلوم دن میں جمع ہوں گے۔ اور ہم نے بتایا تھا حدیثوں کی روشنی میں اس دن جو ہے کوئی بھی غائب نہیں، ہم نے بتایا تھا کہ یہ سارے لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے، اور اس دن کے بارے میں کوئی ایک شخص بھی جو ہے ایسا نہیں ہوگا جو حشر سے بھاگے گا یا حشر سے دور ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ کہف کی آیت جو جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، سب کو جمع کریں گے، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، بلکہ سب جمع ہوں گے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ چلیے، اس دن جو ہے ہم نے بتایا تھا یہ دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو جمع کرے گا یہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جیسا کہ اس کا ذکر قرآنی آیات میں یومن کا 50,000 سنہ کا لفظ جو ہے قرآن کی آیت میں ملتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ دن بہت بڑا دن ہوگا
جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث جس حدیث میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اس دن لوگ جو کھڑے رہیں گے میدان میں انتظار کے لیے کہ فیصلہ ہو جائے، تو وہ کتنے دن کھڑے رہیں گے؟ 40 سال کھڑے رہیں گے وہ لوگ، 40 سنہ، یہ لفظ ہم نے بتایا تھا، اور مستدرک حاکم کی روایت ہم نے پیش کی تھی، آپ کو یاد ہوگا 40 سال جو ہے لوگ کھڑے رہیں گے ویسے ہی۔ کس بات کے لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آ کر فیصلہ کر دے اور سب کو اس کی جگہ معلوم ہو جائے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ لوگ کھڑے رہیں گے وہاں پر، انتظار کرتے رہیں گے فیصلے کے دن کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا اور فیصلہ کرے گا، جس کی تفصیل فیصلے کی بعد میں ہم بتانے والے ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی تھی جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس دن ایک ایسی زمین پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، بہت سفید، شدید سفید زمین ہوگی، بالکل چٹیل زمین ہوگی، یعنی اونچ نیچ نہیں ہوگی زمین کی، بالکل صاف و شفاف اور سفید زمین ہوگی، اور نہ کوئی پہاڑ ہوگا اس زمین میں، نہ جو ہے پتھر ہوں گے اس زمین میں، اور نہ کسی کا کوئی گھر ہوگا، نہ کوئی بلڈنگ ہوگی، نہ کوئی عمارت ہوگی۔ اور لوگوں کو اس دن جو جمع کیا جائے گا، یہ بھی ہم نے بتایا تھا ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیثوں وغیرہ کی، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی روشنی میں، اور ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں لوگوں کو ننگے بدن ننگے پاؤں بغیر ختنہ کے اس دن جو ہے جمع کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء میں اس کی دلیل، کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، جیسے ہم نے شروع میں تم کو پیدا کیا تھا ویسے ہم دوبارہ تم کو پیدا کریں گے۔ شروع میں جیسا بچے پیدا ہوئے تھے، بچے پیدا ہوتے ہیں، ویسے دوبارہ پیدا کیا جائے گا، یعنی بغیر کپڑے، بغیر ننگے بدن ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کے۔ وعدا علینا، ہم پر یہ وعدہ ہے اور ہم یہ کام کرنے والے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، انکم محشورون حفاۃ عراۃ غرلا، یقیناً تم سب جمع کیے جاؤ گے ننگے پاؤں ننگے بدن۔ اور ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی بخاری مسلم کی حدیث ہم نے پڑھی، اس سے پہلے انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا ننگے پاؤں ننگے بدن، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مرد عورتیں سب جمع ہوں گی تو کیا ایک دوسرے کی طرف نظر نہیں پڑے گی؟ تو آپ نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ رضی اللہ، اس دن معاملہ بہت سخت ہوگا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا معاملہ اس دن آسان فرما دے، آمین یا رب۔ اور یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ سورج جو ہے بالکل قریب آ جائے گا، لوگ پسینوں میں ہوں گے، اس کی بھی تفصیل ہم نے بتائی تھی، 1 میل کے فاصلے پر وہ ہوگا، کیا کہتے ہیں، سورج ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینوں میں ہوں گے، اور اس کی بھی تفصیل ہم نے پڑھ لی تھی حدیثوں میں۔ یہاں میں نے مناسب سمجھا کہ ایک حدیث آپ کو بیان کروں کہ اس دن جو ہے، جو بہت بڑا دن ہوگا، اس دن جو ہے جو لوگ پسینوں میں ہوں گے، تو کچھ خوش نصیب حضرات ایسے ہوں گے جو ہے اس دن جو ہے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے؟ اس سلسلے میں حدیث ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنی، آئیے اس حدیث کو ہم سنتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ کیا ہم ان میں سے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو ابھی بھی موقع ہے کہ ان 7 لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کر دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری مسلم کی وہ روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے حدیث پر غور کیجیے، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہوں گے، اللہ اکبر، صرف 7 ٹائپس آف پیپل۔ اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں ان کو جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ وہی حشر کا میدان ہوگا۔ پسینوں میں ہوں گے لوگ، پریشان حال ہوں گے، مصیبت میں ہوں گے، پریشانی میں، ہولناکی میں ہوں گے، بڑا عجیب دن۔ اس دن کی ہولناکی دیکھیے، جب قبروں سے اٹھایا جائے گا ننگے بدن تو پریشان ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف نظر نہیں پڑے گی، ٹینشن ایسے ہوگا۔ اب اس دن جو ہے اللہ کے عرش کے تلے، جیسا کہ دوسری روایت سے پتہ چلا، فی ظلہ، اللہ کے سائے میں، مطلب اللہ کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ سایہ دے گا، تو اس سائے میں جو ہے وہ محفوظ رہیں گے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ نمبر 1، امام عادل، انصاف کرنے والے امام، جو اپنی رعایا، چاہے وہ خلیفہ ہوں، بادشاہ ہوں، حاکم وقت ہوں، سب ایک ہی امام کا اس تمام مفہوم ہے۔ امام کا مطلب مسجد کا امام نہیں، مسلمانوں کا امام، امام المسلمین، خلیفۃ المسلمین کہیں، حاکم، بادشاہ، سب جو انصاف کرتے ہیں اپنی عوام کے درمیان۔ تو یہ انصاف کرنے والے امام کل جو ہے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف ہو۔ آپ کو پتہ ہے جوانی
زندگی کا بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے جس میں توانائی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے کچھ کرنے کا۔ آدمی اس عمر میں، جوانی میں، یا تو سدھرتا ہے یا تو بھٹکتا ہے۔ آپ میں سے جو جوان ہے سنیے، آپ کے بچے جو جوان ہونے والے ہیں آپ بھی سنیے، تاکہ اپنے بچوں کی تربیت اللہ کی عبادت میں کیجیے، تاکہ آپ کے ہمارے بچے جو جوان ہیں یا جوان ہونے والے ہیں کل اللہ کے عرش کے سائے میں ہو جائیں۔ اللہ، کیا آپ نہیں چاہیں گے؟ کون نہیں چاہے گا؟ میں تو چاہ رہا ہوں میرے بچے سب اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں۔ آپ نہیں چاہ رہے؟ آپ چاہ رہے ہیں؟ سب چاہ رہے ہیں۔ حامد بھائی بھی چاہیں گے، شکیل بھائی بھی چاہیں گے، خان صاحب بھی چاہیں گے، آپ لوگ بھی چاہیں گے کہ اللہ کے عرش کے تلے ہمیں جو ہے ہمارے بچوں کو، ہم کو سایہ ملے۔ تو آپ کے بچوں کی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف ہو۔ اب وقت نہیں ہے تفصیل سے میں بتاؤں جوانوں کو بھٹکانے کے لیے دشمن کیا کچھ نہیں کر رہا ہے۔ فون ہے جس سے بچے بھٹک رہے ہیں، ٹھیک ہے، واٹس اپ، فیس بک، یہ جتنے جو ہے تواصل اجتماعی ہوتے ہیں، یہ جتنے جو ہے چیزیں ہیں، اللہ کا ڈر اگر نہ ہو جوان بچوں میں، بچیوں میں، تو اس کا یوز جو ہے غلط کریں گے وہ۔ اگر تقویٰ ہوگا تو اس کا یوز اچھا کریں گے، تقویٰ نہیں ہوگا، تربیت صحیح نہیں ہوگی بچوں کی، تو بچے اس کو مس یوز کریں گے جس سے اپنی جوانی برباد کر لیں گے۔ لہٰذا جوانی کی حفاظت کرنا، اللہ کی عبادت میں جوانی صرف ہو تو اللہ کے عرش کے تلے سایہ ملے گا کل، اس کی فکر میں رہیے۔ اس کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ کیجیے۔ نمبر 3، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو۔ کیا مطلب؟ مسجد سے جڑا ہوا ہے اس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ مسجد سے جڑا ہوا، مسجد میں کیا ہو؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں عبادت ہوتی ہے، مسجد میں فرض نماز ہوتی ہے، مسجد میں جمعہ ہوتی ہے، مسجد میں دروس ہوتے ہیں، مسجد میں تحفیظ کے حلقے ہوتے ہیں، مسجد میں دین ہے، دین صرف دین ہے، دنیا نہیں ہے۔ دنیا بازار میں ہے۔ آج بتائیے آپ، ہمارے دل بازار سے لگے ہوئے ہیں۔ دل، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلبہ، کیوں؟ پارٹس آف باڈی میں دل وہ میجر پارٹ ہے جو صحیح تو سارے پارٹ صحیح، جو بگڑا جائے، جو بگڑ جائے تو سارے پارٹ بگڑ جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے بارے میں جب بیان فرمایا تو ایسے اشارہ آنکھ کی طرف، کان کی طرف، تقوی یہاں ہے نہیں، زبان میں نہیں فرمایا، یہاں ہے، سینے کی طرف اشارہ کیا۔ سینے میں دل ہوتا ہے انسان، التقوی ہاں ہونا، 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ڈر یہاں ہوتا ہے، ڈر یہاں ہوتا ہے، ڈر یہاں ہوتا ہے۔ تو دل میں ڈر ہو، دل اصل چیز ہے۔ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی آپ کو یاد دلا دوں جلدی، صرف یاد رکھیے، حدیث سے پتہ ہے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح تو سارا جسم صحیح، وہ خراب تو سارا جسم خراب۔ کیا ہے وہ ٹکڑا؟ دل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان کا دل مسجد سے لگا ہو، اللہ اکبر، کب اذان ہوگی، کب جاؤں گا مسجد میں، کب جمعہ آئے گی، کب درس میں جاؤں گا، کب قرآن پڑھنے جاؤں گا، کب افطار کرنے جاؤں گا، کب سحری کرنے جاؤں گا، سبحان اللہ، دل اس کا مسجد سے لگا ہوا۔ آج میں بھی اپنے دل کو جانتا ہوں، آپ بھی اپنے دلوں کو جانتے ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا ہمارے دل مسجد سے جڑے ہوئے ہیں یا بازار؟ عورتیں، مرد، ینگسٹرز، نوجوان لڑکے لڑکیاں، بازار، ان کو دوست چاہیے، یا میدان، فٹ بال، کرکٹ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیں بازار جانا منع نہیں ہے، کرکٹ کھیلنا، فٹ بال کھیلنا منع نہیں ہے۔ عبادت سے دل جڑا ہوا ہے یا کھیل کود میں دل لگا ہوا ہے؟ کھیل کود، بچوں کو صرف کھیل کود چاہیے آج۔ عورتوں کو بازار روزانہ ان کو باہر لے کے جائیے آپ۔ کیوں؟ ان کا دل بازار سے لگا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ انسان جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا وہ کل اللہ کے عرش کے تلے میں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں اس دن کے پسینوں سے اپنے آپ کو بچائیں، عرش کے تلے ہمیں سایہ ملے، تو یہ کام کیجیے۔ نمبر 4، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اللہ اکبر، اور وہ 2 لوگ، اجتمع علیہ وتفرق علیہ، وہ 2 لوگ، چاہے 2 مرد ہوں، 2 عورتیں ہیں، 2 بچے ہوں، 2 بچیاں ہوں، جنہوں نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، ملے اللہ کے واسطے، الگ ہوئے اللہ کے واسطے، ملے اللہ کے واسطے، الگ ہوئے اللہ کے واسطے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے تلے 7 قسم کے لوگوں کو جو سایہ دے، اس میں سے 2 لوگ وہ بھی ہوں گے۔ اللہ کے لیے محبت، کیا مطلب؟ محبت کی وجہ کیا ہے؟ بھائی فاطمہ عائشہ دوستی ہے آپس میں، فاطمہ عائشہ سے محبت کرتی ہے، وجہ کیا ہے محبت کی؟ دنیا ہے یا دین ہے؟ اگر دنیا ہے تو اللہ کے عرش کے سایہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے لیے محبت ہے فاطمہ عائشہ کے درمیان، زینب خدیجہ کے درمیان، عبداللہ عبد الرحمن کے درمیان، خالد بکر کے درمیان، عمر عمار کے درمیان،
اللہ کے لیے محبت ہے یا دنیا کے خاطر محبت ہے؟ دنیا کے خاطر ہے تو سایہ نہیں ملے گا، اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے واسطے مل رہے آپ، کیوں؟ دین کے لیے، درس کے لیے، تعلیم کے لیے، یا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے محبت کی وجہ آپ ملنے جا رہے ہیں۔ کیوں ملنے جا رہے ہیں؟ آج کتنے لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں، کتنے کالس آپ کو آتے ہیں، کتنے واٹس اپ آپ کو آتے ہیں، کتنے میلز آپ کو آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا اپنی جگہ، لیکن کیا اس میں ایسے ہیں جو صرف اس لیے آپ کو فون آتے ہیں کہ کیسے ہیں آپ، خیریت، طبیعت ٹھیک ہے، خیال رکھیے۔ اللہ کے لیے محبت ہے آپ سے، ان کو نہ آپ کا پیسہ چاہیے، نہ وہ آپ کے آفس میں کام کرتے ہیں، نہ دنیاوی کوئی غرض ہے، للہ فی اللہ جس کو کہتے ہیں اللہ کے واسطے محبت ہے۔ حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو میں خاص طور سے لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے یہ، مستدرک کی نہیں، عفواً مستدرک کی نہیں، کہاں گئی حدیث؟ دیکھیے، جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ان کے متعلق ایک زبردست حدیث ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کیا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے یہ روایت، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس موقف قیامت کے دن جو بہت بڑا دن ہے، عظیم دن، اس دن فرمائے گا این المتحابون بجلالی اليوم، این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ صحیح حدیث ہے، این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں میرے لیے محبت کرنے والے، میرے جلال کے لیے محبت کرنے والے، یعنی اللہ کے واسطے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر فرمائے گا این المتحابون بجلالی، میرے جلال کے لیے محبت کرنے والے آپس میں کہاں ہیں؟ الیوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا، مطلب عرش کا سایہ، جس دن کوئی سایہ میرے سائے کے علاوہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ وہ دن ہے جس دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ دے گا۔ تو اللہ کے لیے محبت، ایک اور ایک حدیث کو بتا کر آپ کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے لیے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بہت سارے فائدے، ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، سن لیجیے۔ اگر آپ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں اور ملنے کے لیے گیا، کیوں گئے ملنے کے لیے؟ کیونکہ اللہ کے لیے محبت ہے، پیسے باقی نہیں ہے، پیسے دینا نہیں ہے، کوئی دنیا کا کام نہیں ہے، کوئی آفیشیلی ورک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف للہ فی اللہ آپ ملنے کے لیے گئے ان کے پاس۔ ایک عورت جیسے میں نے فاطمہ عائشہ کے پاس گئی ملنے کے لیے، کیونکہ فاطمہ کو عائشہ سے اللہ کے لیے محبت ہے، عبداللہ کو عبد الرحمن سے اللہ کے لیے محبت ہے، زید کو بکر سے اللہ کے لیے محبت ہے، ملنے گئے۔ 70,000 فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ 70,000 اینجلس، بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیے کیا ہماری محبتیں للہ ہے یا نہیں ہیں، اگر نہیں ہیں تو للہ پیدا کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلا آدمی، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک ایسا لڑکا، ایک ایسا نوجوان، ایک ایسا مرد جس کو منصب، ایک بڑی پوسٹ والی، بڑے رتبے والی اور خوبصورت، رتبے والی اور خوبصورت عورت دعوت دے برائی کے لیے، غلط کام کے لیے، اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ عورت میں دو صفت ہے، ایک تو عورت ہے، عورتیں فتنہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ ہر عورت نہیں ہے، اس کی تفصیل اپنی جگہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ظاہر بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنی جگہ۔ یہاں دیکھیے خوبصورتی عورت کی فتنہ ہوتی ہے، منصب اور رتبہ عورت کا فتنہ ہوتا ہے۔ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بچوں کے وقت پر شادی کرنا ہے، اور شادی سے پہلے جو ہے ان کو بتانا ہے کہ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ خوبصورت بھی ہے، خوبصورتی فتنہ ہے، جاذب ہوتی ہے، اٹریکٹ چیز ہوتی ہے۔ نمبر 2 منصب والی بھی ہے، رتبے والی بھی ہے۔ اب رتبے والی یعنی بڑی عورت ہے، اس کے پاس جا کر انسان برائی کر لے تو کوئی کچھ نہیں بولے گا، لیکن اللہ کا ڈر اس کو روکتا ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں، وہ بلاتی ہے کہ آؤ میرے پاس، واٹس اپ کرتی ہے، کال کرتی ہے یا میل کرتی ہے کہ آؤ میرے پاس، کیوں؟ برائی کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، بدکاری کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسے اللہ سے ڈرنے والے شخص کے لیے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے تلے سایہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور چھٹا آدمی نہیں بلکہ 5واں آدمی، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ بِيَمِينِهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ چھپا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے حدیث کا ترجمہ کر دوں، اللہ کے راستے میں چھپا کر صدقہ کرتا ہے،
ایسے چھپا کر صدقہ کرتا ہے کہ دائنے ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے. کیا مطلب؟ شور شرابہ نہیں، اخلاص. چپکے سے ضرورت ہے سب کو بتانے کی کہ آپ نے مسجد بنائی، آپ نے خرچ کیا، آپ نے فیملی کو جو ہے راشن دے رہے ہیں، آپ نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم. جس کے گھر راشن جا رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے، کون ہے اس کا ذمہ دار. لیکن یہ اخلاص ہے. اللہ اکبر. آج ہم بہت کچھ دیتے ہیں، بلکہ یوں کہوں میں آج تھوڑا دیتے ہیں اور بہت کچھ بتاتے ہیں. غلط ہے. اللہ سے ڈریں. صدقہ جو ہے صدقۃ السر افضل ہے، اگرچہ ظاہر بھی دینا جائز ہے، کوئی علناً اعلان بظاہر بھی، لیکن چھپا کر صدقۃ السر یہ افضل ہے. اللہ جانتا ہے نا آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں، ختم ہے، کافی ہے. اس کا بدلہ قیامت کے دن آپ کو ملے گا. لہٰذا دیں تو بتائیں مت کہ ہم نے اس گھر کے لیے اتنا کیا ہے، اتنے گھر کا راشن ہم اٹھاتے ہیں، یا اس گھر کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، فلاں صاحب کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، فلاں مسکین کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. نہیں، کچھ مت بتائیے، چپ چاپ کرتے جائیے. سب سیو ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، اس کا بہترین بدلہ ملے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7واں اور آخری حدیث بھی، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اللہ اکبر. اللہ کو یاد کیا تنہائی میں، اکیلے میں. اکیلے میں اللہ کو یاد کرنا. اللہ اکبر. اللہ کی یاد یہ خود بہت بڑی چیز ہے. ہر حال میں اللہ کی، اب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ ہم کو یاد کرے گا. اللہ نے فرمایا اذکرونی، قرآن کی آیت ہے اذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو بہت زیادہ مجھ کو یاد کرو. اور جو اللہ کو اپنے دل میں یاد کرے گا، اللہ اپنے نفس میں اس کو یاد کرے گا. جو اللہ کو لوگوں میں یاد کرے گا، اللہ اس سے بہتر مخلوق کے پاس اس کو یاد کرے گا. بہت ساری فضیلتیں ہیں ذکر کی، حتیٰ کہ میدان جنگ میں جہاں لڑائی ہوتی ہے، پتہ نہیں تیر کہاں سے آئے، بم کہاں سے آ کے گرے، کہاں سے گولی آ کر لگ جائے، میدان جنگ ہے، وہاں بھی اللہ نے ذکر کا حکم دیا. اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اس ذکر سے تمہاری قوت میں اضافہ ہوگا. ذکر اللہ سے قوت میں، باڈی میں اضافہ ہوتا ہے، جو آپ کو جم سے نہیں ملے گا. تو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرنا، اکیلے میں. آج کا مسئلہ دیکھیے، اتنی مصروفیت ہے، اکیلے میں آدمی واٹس ایپ پر بزی ہوتا ہے. آج فونوں میں لگے ہوئے سب، اکیلے میں. ہر ایک کو دیکھو اکیلے میں، میٹنگ میں بھی فون، مجلس میں بھی فون، گھر والوں کے درمیان بھی فون. اس فون نے سب کو بزی رکھا ہوا ہے. اب تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، ایک تو اللہ کو یاد کرنا تنہائی میں، کیونکہ جب تنہا ہوتا ہے کوئی نگاہ نہیں پڑ رہی ہے، اکیلا ہے، چپ چاپ. اور میں مشورہ دیتا ہوں اس کے لیے، سب سے بہترین وقت ہے تہجد کا وقت. آپ اٹھیے فجر سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے، تنہائی ہوگی، ساری دنیا سو رہی ہے، آپ جاگے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، تہجد گزار بنائے. اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان دنیا پر نازل ہے، کوئی مانگنے والا کہ اس کو دوں، ہے کوئی قرض دار کہ اس کا قرض حل من سائل فأعطیہ، ہے کوئی پناہ لینے والا کہ اس کو میں پناہ دوں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر روزانہ، جیسا کہ مسلم کی حدیث اس سلسلے میں موجود ہے، آپ نے سنا ہوگا بارہ، تو تہجد گزار بنیے. اس دن یاد کیجئے اللہ کو، اللہ کا ذکر کیجئے اکیلے تنہائی میں. آپ کے اللہ کو یاد کرنے سے آنکھ سے آنسو نکل گئے. اللہ اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ نے اتنی رحمتیں دی ہیں، اتنا عطا کر رہا ہے، اور ہم اس سے دور ہیں، اس کے حکم پر نہیں چلتے ہیں، اس کی فرمانبرداری نہیں کرتے ہیں. تو یاد کریں اللہ کو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اللہ کی رحمتوں کو یاد کریں، اللہ کی پکڑ کو یاد کریں، اس کے عذابوں کو، جو قوموں پر عذاب اللہ کا آیا. وبائیں بھیج کر اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، گناہوں کی سزا ان کو ملتی ہے. تو یاد کریں، یقیناً آنسو نکلیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یاد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، آنکھ سے آنسو نکل جائیں گے. تو ایسا اللہ سے ڈرنے والا شخص جس کی آنکھ سے اللہ کے ذکر کی وجہ سے آنسو نکل گئے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ دے گا. یہ 7 قسم کے لوگ ہیں معزز سامعین و ناظرین. کیا میں اور آپ ان میں سے ہیں؟ یا کسی میں سے بھی نہیں ہم؟ امام عادل، چلو ہم تو بادشاہ حاکم تو نہیں ہیں، 6 قسم کے لوگوں میں تو آ سکتے ہیں ہم. اچھا 6 میں بھی کچھ چیزوں میں تو یقینی طور پر ہم آ سکتے ہیں. کچھ چیزیں ڈیپینڈ کرتی سچویشن پہ، کہ آپ کو اگر دعوت برائی کی دی گئی عورت کی طرف سے تو وہ آدمی ہوگا. چلیے ویسے تو یہ اس میں نوجوان ہے، مرد. اس سے ہٹ کر جو ہے اور چیزیں جو ہیں، اللہ کو تنہائی میں ذکر کرنا، صدقہ کرنا، یہ سارے کام تو ہم کر سکتے ہیں. دل کو مسجد سے جڑے رکھنا، اللہ کے لیے کسی سے محبت کیجئے، ملی اللہ کے لیے اور الگ ہوئی اللہ کے لیے. سبحان اللہ. یہ سارے کام تو ہم یقیناً کر سکتے ہیں. بہرحال اس کے بعد جو ہے یہ بہرحال 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو سایہ ملے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو سن رہے ہیں
میرا یہ بیان، اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اس دن جو ہے لوگ ایک بات جو ہم نے بتائی، یہ دن جو ہے بہت بڑا دن ہوگا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کا حساب لے گا، اور حساب سے پہلے اس دن جو ہے لوگ پریشان حال ہوں گے، جیسا کہ ہم نے بتا دیا تفصیل۔ اور جہاں تک مومنین کا تعلق ہے، ہم نے بتا دیا تھا کہ جیسا کہ صحیح روایت مستدرک حاکم کی ہم نے بتائی تھی ابو ہریرہ کے حدیث، وہ دن جو ہے جو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لیکن جہاں تک اہل ایمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان والا بنا دے، آمین یا رب، پکا ایمان والا بنا دے، اگرچہ ہم ایمان والے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسا ایمان والا بنا دے جن کے لیے یہ دن جو ہے ظہر اور عصر کے درمیان کا جو وقت ہوگا اتنا وقت ان کا ہوگا، یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی۔ اس دن جو لوگ پریشان حال ہوں گے، یہ کیا گھبراہٹ، فیصلے کے انتظار میں ہوں گے کہ فیصلہ ہو جائے، ہم کو پتہ چلے، کیونکہ دو ہی جگہ ہے نا، سب کو معلوم، یا جنت یا جہنم، بھائی ہم کہاں جائیں گے؟ انسان کو اگر پتہ نہ چلے کہ بھائی اس کو کہاں جانا ہے، آدمی پریشان رہتا ہے، تو پریشانی میں ہوں گے، پسینوں میں ہوں گے، ہولناکی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ تو اس دن پھر لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کیا کریں۔ لوگ آپس میں مشورہ کر کے کہیں گے کہ بھائی ہم جو ہے اس پریشانی سے بچنے کے لیے انبیاء کا رخ کرتے، چلو ڈھونڈو انبیاء، کیونکہ اس دن انبیاء بھی ہوں گے وہاں پر، سارے لوگ ہوں گے نا جو اس میدان میں، انبیاء کے پاس جائیں گے۔ یہاں جو ہے شفاعت کی حدیث میں نے بتایا تھا، وہ بہت ضروری ہے، آپ کو پڑھ کر سناؤں، میں بتاؤں کہ اس دن کیا ہونے والا ہے، کیسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تاکہ فیصلہ ہو جائے، فیصلے کے لیے سفارش، حساب کے لیے فیصلہ، حساب کے لیے سفارش کریں گے۔ تو اس سلسلے میں ابو ہریرہ کی ایک لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، دیکھیے بغیر عربی حدیث پڑھے ہوئے، چونکہ وقت کا خیال کرنا ہے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے گوشت لایا گیا کھانے کے لیے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، ذراع، بازو، گوشت کا جو آپ دیکھیں نا بکری کا جو ہے بازو ہوتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، تو وہ لایا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، تو آپ نے اس کو لیا اور کھایا، تناول فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، میں لوگوں کا سردار بنوں گا قیامت کے دن۔ دنیا میں بھی آپ امام الانبیاء تھے، سید الناس ہیں، قیامت کے دن بھی آپ سید الناس، لوگوں کے سردار۔ وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَا ذَلِكَ، قیامت کے دن میں لوگوں کا سردار کیسے بنوں گا، پتہ ہے تم کو؟ آپ نے فرمایا نبی صحابہ سے، پھر آپ نے خود اس کا جواب دیا، یجمع اللہ یوم القیامت الاولین والآخرین فی صعید واحد، اللہ تعالیٰ ایک میدان میں اگلوں کو پچھلوں کو سارے لوگوں کو جمع کرے گا، فیسمعہم الداعی، آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگائے گا ان سب کو، سارے لوگ جمع ہو جائیں اس طرف، یہ بھی ہوگا اس دن جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلا، سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے انسان کی مخلوق ہوگی، وتدن الشمس، سورج قریب آ جائے گا، فیبلغ الناس من الغم والکرب ما لا یطیقون وما لا یحتملون، لوگ چونکہ 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا سورج، تو لوگ پریشانی میں، مصیبت میں، اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی پریشانی میں ہوں گے جس کی وہ طاقت نہیں رکھیں گے کہ اس کو برداشت کریں، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو جھیل سکیں، نہیں برداشت کر پائیں گے۔ سر کے اوپر سورج آ جائے گا، گھبراہٹ، پریشانی میں چیخیں گے، چلائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا، اتنا زیادہ جو ہے پریشانی ہوگی کہ بہرحال اس کی تفصیل جو دیگر ہے کہ لوگ پسینوں میں ہوں گے، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا گھٹنے تک، کوئی پورے پسینوں، جیسا کہ اس سے پہلے درس میں ہم نے وہ حدیث بتائی۔ اس کے بعد جو ہے دوسری روایت جو ہے جو صحیح مسلم ہے، یقوم المومنون، اچھا ایک روایت جو دوسری ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے تو لوگ جو ہے آپس میں بیٹھیں گے، اور بہت بڑا دن ہوگا یہ، لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ اس دن میں جو ہے یہ جو پریشانیاں، یہ مصیبت ہے، ہمارا فیصلہ کب ہوگا، ہمیں پتہ کب چلے گا کہ میں کہاں جاؤں گا، آپ کہاں جائیں گے؟ تو لوگ آپس میں مشورہ کریں گے، سنو ایک کام کرو، ہم سب مل کر جو ہے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے جو ابو البشر ہیں، اور جا کر ان سے کہیں گے کہ اللہ سے درخواست کیجئے، سفارش کریں گے کہ آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ اللہ ہمارا فیصلہ لے لے، اللہ ہمارا فیصلہ کر دے، اللہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ تو فیقول انطلقوا بنا الی آدم، جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہیں گے اے آدم آپ جو ہے ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو پیدا کیا، آپ نے روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا جنہوں نے آپ کو سجدہ کیا، آپ سفارش کر دیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا ہم کس حال میں ہیں، آپ اپنے رب سے سفارش کیجئے
کہ ہم کو جو ہے اس جگہ سے نجات دے دے، ہمارا فیصلہ کر دے اور ہمیں نجات دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس مصیبت میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكَ، وہ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ جو ایک روایت جو میں آپ کے، وہ اپنی غلطی کو یاد کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے منع کیا تھا کہ درخت کے قریب مت جائے، تو کہیں گے میں یہ تمہارا کام نہیں کر سکتا ہوں، میں تمہارا کام یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو وہ لوگ پھر، ہاں ایک اور ایک روایت ہے صحیح مسلم کی، سنیے، جس میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام یہ بھی کہیں گے ان ربی غضب اليوم غضبا لم يغضب قبلہ ومثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ۔ اللہ اکبر، میرا رب آج اتنا غصہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی میرا رب غصہ نہیں ہوا تھا، نہ آئندہ کبھی اتنا غصہ ہو سکتا۔ آج اتنے غصے میں ہے رب، تو اللہ کا غصہ دیکھیے، وہ دن جو ہے اتنا بڑا دن ہے جس دن اللہ کا غصہ بے غضب بھی ہوگا، کہ اتنا غصہ اللہ نہ کبھی پہلے ہوا نہ بعد میں کبھی ہوگا۔ اور یہ بھی صحیح روایت ہے، ٹھیک ہے، جو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ۔ تو اس کے بعد کہیں گے کہ مجھے اللہ نے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن میں نے اللہ کی بات نہیں مانی، تو ایک کام کرو، میں سفارش تو نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر مشورہ دیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور نوح علیہ السلام سے کہیں گے، یہ حدیث میرے خیال سے سنی ہوگی آپ نے، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھیجا ہے، اور اللہ نے آپ کو عبد شکور، شکر گزار بندہ کہا ہے، آپ سفارش کیجیے۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہم کس مصیبت میں ہے اور کتنی پریشانی میں ہم مبتلا ہیں۔ تو وہ بھی وہی کہیں گے کہ میرا رب آج اتنا غضبناک ہے، اتنا غصہ ہے کہ جتنا غصہ نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دعا دی تھی اور وہ دعا میں نے اپنے قوم پر بد دعا کرتے ہوئے استعمال کر لی، مجھے اپنی پڑی ہے، مجھے اپنی پڑی۔ دیکھیں نبی ہیں اللہ کے، نوح علیہ السلام ہے، ذرا دنیا میں ہمیں فکر کر لیں، حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس دن کیسی پریشانی ہوگی، لوگ کتنے پریشان ہوں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، تو اس وقت جو ہے کوئی چیز کام میں نہیں آئے گی۔ دیکھیے دنیا میں عمل کر لینا، میں نے کہا بھی ساتھ اس لیے اس کے بعد یہ حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے عرش کے تلے سایہ مل جائے گا اور اس دن کی ہولناکی سے اپنے آپ کو بچائیں گے ہم۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنی ایک دعا تو استعمال کر لی، اب میں کچھ نہیں مانگ سکتا ہوں اللہ سے، کچھ نہیں کر سکتا ہوں تمہارے لیے، تم ایسے کرو کسی اور کے پاس جاؤ، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، جو زمین میں تھے، زمین میں اللہ نے آپ کو خلیل بنایا تھا، آپ سفارش کر دیجئے اپنے رب کے پاس، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس مصیبت میں، کس پریشانی میں ہم ہیں۔ تو وہ کہیں گے میرا رب اتنا غصہ ہے، ابراہیم السلام کہیں گے آج میرا رب اتنا غصہ ہے، اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا نہ آئندہ کبھی ہوگا، مجھے اپنی پڑی ہے۔ اور وہ اپنی ان چیزوں کو یاد کریں گے جو ظاہر میں جو ہے جھوٹ لگ رہی تھی، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں تھی، جو ابراہیم السلام کے قصے میں قصص الانبیاء ہمارا ایک درس چل رہا ہے، اس میں آپ کو وہاں پتہ چلے گا اگر آپ اس میں جوائن ہیں یا سنتے ہیں آپ تو۔ بہرحال ادھر موسیٰ وہ کہیں گے کہ ایک کام کرو، میں تو مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ مشورہ دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی وہی کہیں گے جو پہلے پچھلے پیغمبروں سے کہا، تو وہ بھی وہی جواب دیں گے کہ جو ہے آج اتنا غصہ ہے ہمارا رب، کہ میرا رب کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہوا، اور مجھ سے جو ہے ایک قتل ہو گیا تھا جس کا حکم مجھے نہیں ملا تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں مانا، لیکن میرے ہاتھ سے یہ معاملہ ہو گیا تھا، لہٰذا میں آج تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہوں، تم ایسے کرو کسی اور کے پاس جاؤ، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جب آپ گود میں تھے اپنی والدہ کے، اس وقت آپ نے کلام کیا تھا، اللہ نے اس چیز سے آپ کو نوازا، اور مریم علیہ السلام کے اللہ کے حکم سے آپ مریم علیہ السلام سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور روح پھونکی اللہ تعالیٰ نے، تو آپ سفارش کیجئے، یعنی اللہ کی طرف سے روح ہیں، اللہ کے حکم سے روح ہیں، تو آپ سفارش کیجئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کسی مصیبت میں ہیں، کس پریشانی میں ہے، تو وہ بھی وہی کہیں گے کہ میرا رب اتنا غصہ ہے کہ اتنا غصہ کبھی نہیں ہوا اور آئندہ بھی کبھی اتنا غصہ نہیں ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کوئی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے حدیث میں، یعنی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تھی وغیرہ کچھ نہیں، بلکہ مشورہ دیں گے اور کہیں گے کہ مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا معاملہ ہوگا۔ پیغمبروں کو کہ پیغمبر کہیں گے نفسی نفسی، میرا نفس، مطلب مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، یہ مطلب ہے تم ایسے کرو کسی اور کے پاس جاؤ، تم محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حدیث بیان فرما رہے ہیں، فرماتے فَيَأْتُونَنِي، لوگ میرے پاس آئیں گے، فَيَقُولُونَ، لوگ مجھ سے کہیں گے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم الانبیاء یعنی آخری نبی ہیں، غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ، سنیے حدیث ہے، ہاں اللہ نے آپ کے حدیث کو سنیے، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا، اشفع لنا الی ربک، آپ سفارش کر دیجیے اپنے رب سے
آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس مشکل میں، کس پریشانی میں ہم ہیں۔ اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کھڑا رہوں گا، انتظار کروں گا عیسیٰ علیہ السلام، ایک اور ایک روایت میں کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آ کر کہیں گے ہادی الانبیاء قد جاءت کا یا محمد یسألون، یہ تمام پیغمبر آئے ہیں، ایک روایت میں یہ تمام پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ یہ سارے لوگ جو ہے، یہ سارے پیغمبر جو ہے آپ کے پاس جمع ہو گئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، آپ دعا کر دیجئے، اور ساری امتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور آپ جو ہے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ آپ کی امت جس غم میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ غم جو ہے ان کا جس غم میں اور پریشانی میں ہے، پسینے میں ہے اور پریشان حال ہیں، آپ دعا کر دیجئے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس روایت میں یہ بھی ہے کہ مومن کو جو ہے زکام جیسے ہوتا ہے، بس اتنا معمولی سا جو ہے معاملہ ہوگا، جیسے یہ حدیث ہم نے اس سے پہلے بتائی تھی آپ کو، اگرچہ اگر آپ کو یاد ہو تو بہرحال یہ معاملہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بھی مجھے مشورہ دیں گے عیسیٰ علیہ السلام آ کر، تو میں اللہ کے پاس جاؤں گا۔ یہاں سنیے، اللہ فانطلقوا، میں جاؤں گا اللہ کے عرش کے نیچے، اللہ کے عرش کے نیچے، تحت العرش، میں جاؤں گا تحت العرش اور جا کر اپنے رب کو سجدہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سجدے میں گر جائیں گے، فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرے گا، یہ الہام کا مطلب دل میں خیال آئے گا کہ آپ یہ ایسی ایسی جو ہے تعریفیں کیجئے، اللہ الہام کرے۔ اور یہ الہام انسانوں کو نہیں ہوتا، یہاں الہام پر بتا دوں، بعض لوگ کہتے ہیں مجھے الہام ہوا ہے، مجھے خواب میں اشارہ ملا ہے۔ یاد رکھیے، عورتیں مرد سب سن رہے ہیں یا جو نہیں سن رہے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچا دیجئے کہ خوابوں میں آرڈرز نہیں دیتا اللہ کسی کو، خوابوں میں اشارے کنائے نہیں ملتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو آرڈرز دینے تھے وہ شریعت میں موجود ہے، قرآن میں احکام موجود ہے، اس کی تفصیل حدیث مبارکہ میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ سے اللہ کی خوب تعریفیں کروں گا، ایسی ایسی تعریف کروں گا، ایسی ایسی تعریف کروں گا جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کی، کبھی نہیں کی، خوب اللہ کی تعریف کروں گا، اس کی بڑائی بیان کروں گا۔ اور اللہ نے کسی کو ایسی تعریف کے کلمات سکھائے بھی نہیں جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مجھ سے کہا جائے گا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، اپنے مبارک سر کو، اپنے سر کو اٹھائیے، میں مبارک اس لیے کہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں، مبارک سر یقین حدیث کے الفاظ ہیں، ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطا، پوچھئے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کیجئے آپ کی سفارش پوری کی جائے گی، فارفع راسی، میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا، فقولوا، میں کہوں گا یا رب، اے میرے رب، امتی امتی، میری امت میری امت، اے اللہ میری امت پریشان ہے، ان کا معاملہ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے فیقال، مجھ سے کہا جائے گا یا محمد، اے محمد، ادخل الجنت من امتک من لا حساب علیہ من الباب الایمن من ابواب الجنہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے، سنیے غور سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں ہوگا، نہیں ہے، من لا حساب علیہ، جن پر کوئی حساب نہیں ہے، ان لوگوں کو اپنی امت میں سے جنت کے دائنے دروازے سے داخل کر دیجئے، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِي مَا ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ، باقی لوگ، باقی امتیں جو جنت میں جائیں گی، جو الگ الگ دروازوں سے جائیں گے، ان دروازوں سے امت کے باقی لوگ بھی جائیں گے۔ اور یہ روایت یہاں تک، ایک اور ایک انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں جو سنن ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جائے گا، آپ سجدے میں پڑے رہیں گے تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اٹھیے، اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجئے، سفارش قبول ہوگی، وَقُلْ يُسْمَعْ لِقَوْلِكَ، بولیے آپ کی بات سنی جائے گی، یہ بھی الفاظ، بولیے آپ کی بات سنی جائے گی۔ اور یہ الفاظ بھی ہیں وَهُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، یہی مقام محمود ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں جو سورہ اسراء کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے۔ معلوم ہوا اس سے کہ یہ مقام محمود ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اذان کے بعد جو دعا ہے نا، اذان کا کیا طریقہ ہے، اذان سننے کے بعد جو اذان کہتا مؤذن کہتے ہیں وہ آپ کہتے جائیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے، پھر اس کے بعد دعا ہے نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلۃ
والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تو یہ مقام محمود یہی ہے، تعریف کے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے حق میں سفارش کریں گے تاکہ ان کا فیصلہ ہو جائے اور ان کو جنت مل جائے، تو یہی وہ مقام محمود ہے جس کا ذکر یہاں پر اس حدیث میں کیا گیا ہے، اس حدیث میں کیا گیا ہے. تو اس حدیث سے یہ حدیث ختم ہو گئی. تو یہ روایت جو ہے شفاعت عظمیٰ، یہ بڑی شفاعت جو اللہ کے رسول اپنی امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری قسم کی شفاعتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ، جب جو ہے جنت میں داخلے کا، اور جو دوزخ میں لوگ ہوں گے ان کے لیے، جو جنت میں ابھی نہیں گئے ہوں گے ان کے لیے، جو جنت میں چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی، سب کے لیے الگ الگ ٹائپ کی شفاعتیں ہیں. میں بتاؤں گا بعد میں انشاءاللہ جب اس کا ٹائم آئے گا. ابھی کیا آپ کو پتہ چلا اس حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، اور ہمارے نبی، دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے محتاج ہیں، یاد رکھنا ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. تو اللہ کے بغیر اللہ کا حکم ہوگا سفارش کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے گا، اللہ کی اجازت دے گا. اللہ ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھیے، سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، پوچھیے سنا جائے گا، پوچھیے دیا جائے گا، بولیے سنا جائے گا، سفارش کیجیے سفارش کی جائے گی. آپ سفارش کریں گے، اس کے بعد ان کا فیصلہ ہوگا، امت کا حساب ہوگا. کیسے حساب ہوگا وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کو بتائیں گے، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب انسان کھڑا ہوگا. ایک حدیث صرف بتا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. ایک حدیث جو صحیح روایت ہے بخاری کی، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے ہر بندہ، ہر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم سب کو کھڑا ہونا ہے، اور اس دن کوئی پردہ نہیں ہوگا اور کوئی ترجمان نہیں ہوگا ٹرانسلیشن کرنے والا، اور اللہ ہر ایک سے بات کرے گا، ہم میں سے ہر ایک سے بات کرے گا. اللہ کہے گا کیا میں نے تجھ کو مال نہیں دیا تھا؟ تو بندہ کہے گا ضرور اللہ. اللہ کہے گا کیا میں نے تیرے طرف رسول نہیں بھیجا تھا؟ بندہ کہے گا ضرور اللہ تو نے بھیجا تھا. تو پھر اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو صرف آگ نظر آئے گی جہنم کی، اور بائیں طرف دیکھے گا، رائٹ سائڈ دیکھے گا آگ، لیفٹ سائڈ دیکھے گا آگ. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کی گٹلی کیوں نہ، شق تمر، کھجور کا جو ہے گٹلی بھی، یا گٹلی کے اوپر وہ جو ہوتا ہے اس کو بھی جو سفید ہوتی ہے اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اگر بچ سکتے ہو، اپنے آپ کو دوزخ کی عذاب سے آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو. فَإِن لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو اچھی بات کرتے ہوئے لوگوں سے تم اگر اپنے آپ کو دوزخ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو. تو اللہ کے رسول سے یہ بات کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اب حساب کیسے اللہ لے گا؟ ایک بات یہاں میں بات روک رہا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا نا، میں یہاں بات روک رہا ہوں کہ ابھی اس شفاعت والی حدیث جو آپ نے سنی، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ آخر میں کیا فرمائے گا کہ آپ اپنی امت میں ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں ہوگا جنت کے دائنے دروازے سے داخل کیجئے. تو کوشچن سوال یہ ہے وہ کون لوگ ہوں گے امت کے جن پر کوئی حساب نہیں ہوگا؟ یہ آئندہ درس میں آپ سنیں گے انشاءاللہ. وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن پر جن کا حساب نہیں لیا جائے گا، تاکہ میں اور آپ ان لوگوں میں سے شامل ہو جائیں. ایک نمبر دو، پھر حساب اللہ کے سامنے جو کھڑے ہونا ہے، کیسے اللہ آئے گا، فرشتے، اور کیسے بندوں کا حساب لیا جائے گا. یہ حساب جو ہے آئندہ ٹاپک ہے ہمارا. آج حشر ہو گیا، اور آئندہ جو ہے حساب ہوگا، اور اس کے بعد کے بھی مراحل. پھر حساب کے بعد کیا ہوگا، اعمال نامے کیسے تولے جائیں گے وغیرہ سلسلے آ رہے ہیں انشاءاللہ، جو ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کو بتائیں گے کہ اس دن جو ہے کیا کیا ہوگا اس کے علاوہ. ٹھیک ہے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ حدیث میں آ رہی ہیں. بہرحال ایک کے بعد دیگر آئیں گے. بہرحال آئندہ درس میں یہ بڑی اہم بات جو آپ کے سامنے آئے گی، حساب، کن پر حساب ہوگا اور کن پر حساب نہیں ہوگا، اور حساب کیسے ہوگا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ، چونکہ بہت بڑی چیز ہے اور وہ دن ہمارے سامنے آنے والا ہے اور ہم سب کو اللہ کے پاس حساب دینا ہے. یہ آئندہ درس ہوگا نا ویکلی. اس سے پہلے ہم چلے گئے میں اور آپ، تو پھر اللہ رحم فرمائے، اللہ مہربان. تو پھر اس کے لیے یہی ہے، دیکھیے مختصر، کیونکہ میں ڈر رہا ہوں اس لیے بول رہا ہوں یہ بات کہ آپ بولیں گے ٹھیک ہے آئندہ درس میں حساب آئے گا، اس دن میں سنوں گا اور پھر اس کے لیے پریپیئر ہو جاؤں گا. موقع نہ ملے آج ہی چلے جائیں تو دنیا سے. تو اسی لیے جو ہے ایک بات یاد رکھیے، نیکیاں کرتے رہیے، توبہ کرتے رہیے. نیکیاں کرتے رہیے. نیکی کر دریا میں ڈال والا مسئلہ. کیا مطلب؟ دریا میں اگر کوئی چیز آپ ڈالیں گے تو کہاں چلی جائے گی نہیں پتہ ہے. ویسے نیکی کر دیجئے، آپ بتائیے مت، آپ بھول بھی جائیے نیکی کر کے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو محفوظ رکھے گا فرشتوں کے ذریعے. آپ بے فکر رہیے، نیکیاں کرتے جائیے صبح شام جتنا ٹائم مل رہا ہے، پر لمحہ بھر. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا فرمایا، اچھی بات کرتے ہوئے لوگوں سے اچھی بات کرو. اس سے بھی اگر اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچاؤ، اور اللہ کے راستے میں معمولی سی چیز خرچ کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، جہنم سے بچاؤ. تو جہنم سے بچنے کی خود کو بچنے کی
اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر میں زندگی گزارنا چاہیے۔ اس کے لیے دیکھیے ایمان مضبوط کیجئے، نیکیاں کرتے جائیے، شرک اور بڑے بڑے گناہوں سے بچیے اور توبہ کرتے جائیے۔ نیکیاں کیجئے، توبہ کیجئے، نیکیاں کرنے سے نیکیاں جمع ہوتی جائیں گی اخلاص کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور توبہ کرتے ہوئے رہیں گے، صبح شام استغفار پڑھتے رہیں گے تو گناہ ہمارے مٹتے جائیں گے، اگرچہ بڑے بڑے گناہ کیوں ہوں سب مٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملے آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والے بنائے اور ایسی نیکی کرنے والا بنائے کہ دائیں ہاتھ سے ہم کریں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔